کہ جب ہم کسی مارکیٹ سے، کسی دکان یا مال سے، کسی شاپنگ سینٹر سے جب کسی مشینری کو، کسی ٹیکنیکل چیز کو خریدتے ہیں تو ایک گائیڈ بک کے نام سے ایک چھوٹی سی کاپی آتی ہے، جس میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے، یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ کو مشین کس طرح چلانا ہے، اس مشین کو چلاتے ہوئے کیا کیا چیزیں پیش آ سکتی ہے، کیا کیا مسائل جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بہت قیمتی مشین اگر ہو تو دکان والے، کمپنی والے خود اپنا ایک آدمی ساتھ میں بھیجتے ہیں، جاؤ وہ مشین سیٹ کرا دینا، اور سیٹ کرا کے ان کو چلانے کا طریقہ سکھا دینا۔ وہ جب تک دلی طور پر مطمئن نہیں ہو جاتے ہیں، سیٹسفائی نہیں ہو جاتے ہیں، اس وقت تک وہ واپس نہیں آتے۔ مشین کے مالک کو مکمل طریقے سے سکھا کر ہی واپس آتے ہیں کہ کس طرح اس مشین کو استعمال کرنا ہے اور چلانا ہے۔ بالکل اس مثال کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر یہ بات اپنے ذہن میں لائیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ساری چیزیں بنائی، ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی مشین انسان کی ذات ہے۔ اگر صرف انسان کی ذات کتنی بڑی مشین ہے اس پر غور کیا جائے اور اس پر کام کیا جائے تو مہینوں کم پڑ سکتے ہیں۔ پورا میڈیکل سائنس اسی پر قائم ہے کہ انسان کی ذات کیا ہے، اور آج تک میڈیکل سائنس کا یہی کہنا ہے کہ ابھی بھی ہم اس کی انتہا تک نہیں پہنچے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مشین ہے، ایک عضو ایک مشین کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس مشین کو ہمیں یوں ہی تھما دیں گے؟ جب اللہ نے ہمیں یہ عضو دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، زبان دی، دل دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا اللہ نے، تو کیا اللہ اس کے استعمال کا طریقہ ہمیں نہیں سکھائے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں انسانوں کو اپنے آپ کو استعمال کرنے کا، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو جو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی مشین سے کم نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور اس چیز کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راستوں کو اختیار کیا۔ اللہ نے ایک گائیڈ بک بھی ہمیں دی جس میں یہ باتیں لکھی ہے کہ آپ جب زندگی گزاریں گے اپنے اس عضو کو، اپنے جسم کو لے کر چلیں گے، دنیا میں پلیں گے اور بڑھیں گے اور معاشرے میں جئیں گے تو کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں، یہ چیزیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک گائیڈ بک ہمیں عطا فرمائی، ایک رہنما کتاب عطا فرمائی جسے ہم قرآن پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن واحد وہ کتاب ہے جو اس دنیا میں انسان کی مکمل رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا بولنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے، کب ہاتھ روک لینا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، اس لیے کہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما ہمیں عطا فرمایا، ایک پیغام پر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے معاشرے میں عطا فرمایا جسے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی پوری زندگی اس طرح گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک ایک انسان کی زندگی کے ہر لمحے، ہر مرحلے کے لیے ایک گائیڈ اور ایک رہنمائی کی چیز ہے۔ یہ دو چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اب اگر کسی انسان نے کوئی مشین خریدی، واشنگ مشین خریدا دکان سے جا کر، اور اس نے اس طریقے کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا جو طریقہ گائیڈ بک میں لکھا تھا، اس نے اس مشین کو اس طریقے کے مطابق استعمال نہیں کیا جو طریقہ آنے والے امپلائر نے یا کسی اور نے سکھایا تھا، بلکہ اس پہ اپنی مٹپانی چلائی، مشین میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اس نے برتن ڈال دیے گا، اب وہی مشین خراب لگا کرنٹ، اب وہ گیا دکان میں لڑنے کے لیے، شکایت کرنے کے لیے۔ اسی طرح اس دنیا میں اس مشین کو، اس جسم کے ایک ایک عضو کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں یہ گائیڈ بک، رہنما کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے دے کر یہ ہمیں عہد دے دیا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنا ہے تو انہی رہنمائی کے مطابق گزارنا ہے جو ان دونوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن اور سنت سے جو رہنمائی ملتی ہے اسی کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے اور اسی کے مطابق اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف استعمال کرے
تو جس طرح برتن کو مشین میں واشنگ مشین میں ڈالنے سے مشین خراب ہو جاتی ہے، نتیجہ نکلتا ہے وہ کسی کو نقصان دیتی ہے، کسی کو کرنٹ لگ سکتا ہے، مشین بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح بالکل ایک انسان اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اپنے جسم کے عضو کا استعمال غلط کرتا ہے، تو یہ مشین بھی خراب ہو جاتی ہے، معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے، خود کو نقصان پہنچاتی ہے، اس سے اس کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، اس کے محلے والے پریشان ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کو برباد کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔